اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہیں کہ اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ یہ حدیث جو امام بخاری اور امام مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یہ ذکر کی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ ترمذی، ابن ماجہ، ان سب نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ شرح: اس حدیث قدسی میں حق تعالی شانو نے ذکر اللہ کرنے والوں کے لیے 8 انعام و اکرام بیان کیے۔ 8 انعام و اکرام بیان ہوئے۔ نمبر 1، بندہ مومن کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و قدرت کو موڑ دیتے ہیں، اور اس سے بندے کے گمان کی قدر و قیمت بتلائی گئی ہے، اور در پردہ نیک گمان کی تلقین بھی کر دی گئی۔ اب بندہ جیسا گمان رکھتا ہے اللہ کے بارے میں تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو کہ بندہ مومن کا جو گمان ہے اس کی اللہ کے بڑی اہمیت ہے، تو اس کی قدر و قیمت بتائی، اور گویا کہ در پردہ نیک گمان کا جو ہے اشارہ کر دیا کہ آپ نیک گمان اللہ کے بارے میں رکھیں۔ اللہ کے بارے میں جب نیک گمان رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے لیے نیک فیصلے کریں گے۔ نمبر 2، ذاکر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جلیل قدر معیت اور رفاقت عطا کر دیتا ہے۔ ذکر کرنے والوں کو اپنی معیت عطا کر دیتا ہے، تو فرمایا کہ میں اس بندے کے ساتھ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، تو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 3، بندہ ذاکر کے منشا اور مرضی کے مطابق چپکے چپکے اس کو دل میں یاد کرتا ہے۔ تو گویا کہ بندہ دل میں جب یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے منشا کے مطابق اس کو دل میں یاد کرتا ہے، کیونکہ ذاکر کا منشا دل میں یاد کرنے کا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ دل میں یاد رکھنا، یہ اس قدر یہ منشا اس کو پسند آتا ہے کہ اللہ بھی اسی کے مطابق دل میں یاد کرتا ہے۔ اس سے بھی ذاکر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 4، اور اگر ذاکر اجتماعی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کے منشا کے مطابق مجمع میں اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ بندہ اگر مجمع میں اللہ اللہ کر کے یاد کر رہا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر اس کو مجمع میں یاد کر رہا ہے۔ نمبر 5، بلکہ انسانوں سے زیادہ پاکیزہ اور نورانی مجلس میں اللہ اس بندہ ذاکر کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو گویا کہ فرشتوں کے مجمع میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا ذکر کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ملائکہ کا مجمع جو ہے اس بندے کی دنیا کے مجمع سے بہت اعلیٰ عرفہ اور پاکیزہ ہے، تو یہ بہت بڑا انعام۔ نمبر 6، پھر اللہ کے ہاں اس ذاکر کا یہ مقام ہو جاتا ہے کہ اب یہ ذکر کے ذریعے اپنے اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ کر قرب اجلال عطا کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ اس کے بڑھنے کی اس قدر جو وہ قدر کرتا ہے کہ وہ ایک بالی بڑھتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ نمبر 8، بندہ ذاکر جب ایک ہاتھ اور بارش کی بجائے باقاعدہ اور متواتر اللہ کی طرف چل نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر ایسا قرب اجلال عطا کر دیتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کے قدم بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ دیکھو کس قدر اس ذاکر کی اللہ کے یہاں قدر و قیمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور تائید اس قدر اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ گویا جس قدر ذاکر ذکر اللہ میں کثرت اور مجاہدہ بڑھاتا جائے گا اتنا ہی اللہ کے قرب کی جانب ترقی کرتا جائے گا۔ نیز ذکر نفسی اور قلبی کی فضیلت اور قبولیت عند اللہ کا پتہ چلتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے ہاں جو ہے ذکر نفسی یعنی قلب میں یاد کرنے کی بھی بڑی فضیلت و اہمیت ہے کہ حق تعالی شانو بندے کے قلبی اور سری ذکر کو قبول کر کے خود بھی اس بندہ ذاکر کا تذکرہ اپنے قلب اور نفس میں کرنے لگتے ہیں۔ اس رب عظیم کی شان کے لائق ہے۔ ظاہر ہے کہ قلب و نفس میں ذکر کرتے ہیں، اب وہ قلب و نفس کیسا ہے ویسا جیسے اس رب عظیم کی شان کے لائق ہے، ہم اس کا کوئی ہے تصور قائم نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ ہی ذکر لسانی اور جہری کا اجتماعی مجلس میں ہونا بتلایا گیا کہ ذکر جہری اور مجمع کے اندر ذکر اس کا بھی ثبوت مل رہا ہے، وہ ہے کہ اس کا بھی ذکر کر دیا، اور ساتھ ہی ذکر لسانی جہری
کا اجتماعی مجلس میں ہونا بتلایا گیا ہے، اور اس کا فضل و قبول ایسا کہ خود رب کریم فرماتے ہیں کہ میں خود بھی اس بندہ ذاکر کا ذکر اجتماعی ایسی مجلس میں کرتا ہوں جو ملائکہ کی نورانی مجلس ہوتی ہے۔ اور مجلس و مجمع اس لیے کہا اس میں بلند آواز سے جہری ذکر ہوتا ہے۔ تو دیکھو مجمع کو جہری ذکر لازم ہے۔ اب مجمع اکٹھا ہوتا ہی اس لیے تاکہ سارے مل کے جہری ذکر کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ اللہ اللہ، اس کا ذکر کریں۔ تو معلوم ہے کہ جہری ذکر کرنا بلند آواز سے خود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث قدسی یعنی اس کا منشا ظاہر ہو رہا ہے، اس لیے جو ہے وہ جہری ذکر جو ہے کرنے کو اس قدر پاکیزہ قرار دیا۔ حدیث نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمع سے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی ہے، اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو اور وہ تمہیں قتل کریں، اس سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ ضرور بتلائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ یعنی اللہ کا ذکر ہے، یہ جو کرو گے تو اس کے اتنے اونچے مقامات اور درجے ہیں۔ حوالہ صحیح حدیث ہے، یہ مسند احمد کی اور سنن ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ اور مسند حاکم میں بھی۔ شرح اس حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اللہ کے ذکر کی 8 فضیلتیں عجیب و غریب انداز سے بیان فرمائی ہیں، حالانکہ وہ تمام اعمال جن کے تقابل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کو آخیت اور عرفہ قرار دیا ہے، عمومی معنی میں حالانکہ وہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے، وہ سارے اعمال بھی ذکر اللہ میں عمومی معنی میں داخل ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی خاص اللہ کا ذکر جو ہے اس کو عرفہ اور آخیت قرار دیا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا وہ عمومی مفہوم پر مبنی ذکر نہیں، بلکہ وہ خاص ذکر اللہ جو قلب و زبان سے بندہ ذاکر کبھی سرن اور کبھی جارن، کبھی انفرادن اور کبھی اجتماعاً مجالس خیر میں کرتا ہے، وہ مراد ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اکیلا اللہ کا ذکر اللہ 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 یا لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر مراد ہے جس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے ان نادان لوگوں کے کلام کی تردید ہو گئی جو تمام اعمال خیر کے ذکر کو ذکر اللہ کہہ کے خاص اللہ کے ذکر کی نفی کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، جی تلاوت بھی تو اللہ کا ذکر ہے، وہ عمومی معنی میں سر چیزوں کو ذکر میں شامل کر دیتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ خاص ذکر کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور خاص اللہ کا ذکر جو اللہ اللہ کے عنوان سے ہو یا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہو وہ مراد ہے، یا الا اللہ کی ضربے لگیں یہ مراد ہے۔ اس سے ان نادان لوگوں کی کلام کی تردید ہو گئی جو تمام اعمال خیر کے ذکر کو ذکر اللہ کہہ کر خاص اللہ کے ذکر کی نفی کر دیتے ہیں اور مجالس ذکر سے دور رہتے ہیں۔ حق تعالی شانو سمجھ و توفیق عطا فرمائے۔ بار کہ وہ 8 فضائل مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، تمام نیک اعمال میں سب سے زیادہ نافع اور خیر عمل خود اللہ کا ذکر ہے۔ نمبر 2، بادشاہوں کے بادشاہ اور ہر چیز کے مالک کے مطلق کی نظر میں سب سے زیادہ پاک اور عمدہ اللہ کا ذکر ہے۔ نمبر 3، بندہ ذاکر کے ذکر کر بندہ ذاکر کے درجات عالیہ کو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ بلند کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ذاکر ہے اس کے درجے کو سب سے زیادہ جو بلند کرتی ہے اللہ کے ہاں وہ اللہ کا ذکر ہے۔ نمبر 3 بتایا کہ بندہ ذاکر کے درجات عالیہ کو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ بلند کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں سونا لٹانے سے بھی زیادہ اعلیٰ افضل اور نافع اللہ کا ذکر ہے۔ حالانکہ انفاق فی سبیل اللہ کی کس قدر اہمیت ہے کہ وہ کسی ذی علم و فضل سے مخفی نہیں، مگر اللہ کا ذکر جس میں بغیر کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا وہ سب سے عرفہ ہے۔ نمبر 5،
اللہ کی راہ میں چاندی لٹانے سے بھی زیادہ نفع بخش عمدہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کی راہ میں چاندی لٹانے سے بھی زیادہ افضل عمل جو اللہ کا ذکر ہے۔ سونے کے ذکر کے بعد چاندی کے ذکر کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ جب کہتے سونا جب وہ لٹانے سے بھی افضل ہے تو پھر سونے سے کمتر ہے چاندی، تو چاندی کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کی کیا وجہ ذکر کیا یہ بتا رہے ہیں۔ تو نمبر 5 میں بتایا اللہ کی راہ میں چاندی لٹانے سے بھی زیادہ نفع بخش عمدہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ سونے کے ذکر کے بعد چاندی کے تذکرہ کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے انفاق کے بعد چاندی کا ذکر کیوں کیا؟ حالانکہ سونا بظاہر چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو جب ذکر اللہ زیادہ قیمتی شے کے انفاق سے زیادہ اعلیٰ اور خیر ہے تو ادنا شے سے تو بطریقہ اولا عرفہ ہوگا، بطریقہ اولا عرفہ اور اعلیٰ ہوگا، تو پھر چاندی کی ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شبہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب سونے کا ذکر کر دیا کہ سونا لٹانے سے افضل اللہ کا ذکر ہے، تو بعد میں پھر کہا چاندی لٹانے سے بھی افضل اللہ کا ذکر ہے، تو یہ سونا تو اعلیٰ چیز ہے، اعلیٰ سے جب یہ ذکر افضل ہے تو چاندی تو ادنا ہے سونے کے مقابلے میں، اس سے تو بطریقہ اولا آٹومیٹکلی افضل ہوگا، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ دراصل یہ ہر شخص کی اپنی حیثیت کے مطابق ارشاد نبوی ہے۔ سونا چونکہ مہنگا اور قیمتی ہوتا ہے وہ کسی کسی کے پاس ہوتا ہے، ورنہ متوسط ادنا درجے کے لوگوں کے پاس عام طور پر چاندی اور چاندی ہی کے زیورات ہوتے ہیں۔ تو مالدار کے حق میں سونا خرچ کرنا بڑا عمل ہے، مالدار کے حق میں سونا خرچ کرنا بڑا عمل ہے، لہذا اس اعتبار سے ذکر اللہ کی فضیلت بتلا دی کہ اللہ کے ذکر سونا خرچ کرنے سے بھی افضل، جبکہ ایک عام متوسط شخص کے حق میں چاندی بھی اسی قدر قیمتی اور مہنگی چیز ہے جس قدر ایک مالدار کے حق میں سونا قیمتی ہے۔ تو عام آدمی کے اعتبار سے بھی ذکر اللہ کی فضیلت